نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بہت سے کفار قیامت کے دن جب ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آخر تکلیفیں جو ان کے گناہوں کی سزا ہے وہ بھگت کر جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ کو سفارش پر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر آخرت میں آئے گی۔ جس طرح کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پاسپورٹ کے بغیر کسی میں کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، ملک میں داخل ہونے کا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کو نہیں داخل ہونے دیا جاتا۔ اسی طرح کوئی کتنا ہی بااخلاق کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ دور حاضر کے فتنوں کے حساب سے ایک خطرناک چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، ایمان جاتے ہوئے آواز نہیں آتی۔ بے خیالی میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام تو مسلمانوں والا رہے لیکن ایمان سے خالی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے جتنے دین آئے، کوئی امت اپنے نبی کی سنتوں کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکی اور اپنی آسمانی کتاب کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکی۔ یہ واحد دین ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بھی اللہ نے محفوظ کر دی۔ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پہنتے، ناخن کیسے کاٹتے، کنگھی کیسے کرتے، وضو کیسے کرتے، گھر میں کیسے داخل ہوتے، گھر سے نکلتے کیسے، کھانا کیسے کھاتے، انگلیاں کتنی استعمال کرتے، ہر چیز اللہ نے محفوظ کی ہے۔ قرآن مجید بھی محفوظ ہے، احادیث کی شکل میں پورا دین محفوظ ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہتا ہوں، وہ طریقے کیا ہیں مجھے نہیں پتہ۔ صرف یہ غفلت ہماری ہے کہ ہم دین کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ کچھ تو اس خوف سے نہیں پڑھتے کہ پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ بدقسمتی ہے۔ آخرت میں اس کا احساس ہوگا، یہ کوئی عذر نہیں ہوگا، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے کھنکھناتی اور بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ کسی جگہ فرمایا مٹی سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا گارے سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سب اس کے مرحلے ہیں۔ ابتدا میں خشک تھی، پھر اس کو گوندا گیا تو پھر گارا بن گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر وہ اس میں گارے میں تھوڑی سی بو پیدا ہوئی، پھر اس کو جب شکل بنائی گئی تو پھر وہ خشک ہوئی تو وہ کھنکھناتی بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی ہر کیفیت کو اس میں بیان فرما دیا۔ اور کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، تو مٹی کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری خوراکوں کا نچوڑ خون ہے، اور خون کا نچوڑ وہ قطرہ ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آگے اولاد کو اس پانی کے قطرے سے بنایا۔ فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے، ہر دروازہ ہر گناہ کے لیے مخصوص ہے، اور ایک وہ دروازہ بھی ہے
جس سے اس اولاد کو جہنم میں پھینکا جائے گا جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اسی طرح جنت کا وہ دروازہ بھی ہے جس سے اس اولاد کو داخل کیا جائے گا جو اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہیں، اور ان روزہ داروں کو بھی اس دروازے سے داخل کیا جائے گا جو جنت کا دروازہ ہے ریان، اور کوئی روزہ داروں کے علاوہ اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں مگر ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے لیے وضو کرے اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شہادت یہ ایمان کی تجدید ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ اکیلا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس مختصر سے اظہار پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کا اس میں ذکر ہے۔ ویسے بعض نے سوال کیا کہ دونوں کے دروازے برابر کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ برابر ہی ہیں۔ 7 نیکیوں کے لیے جنت کے 8 دروازے مخصوص ہیں، 7 گناہوں کے لیے جہنم کے دروازے مخصوص ہیں۔ جنت کا جو ایک دروازہ زیادہ ہے وہ ہے کہ جس سے نیکیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور اسی دروازے سے سب نے جانا ہے۔ نیکیاں ہماری تو ہماری اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، بس ہم اسی کے فضل کے امیدوار ہیں۔ فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرے بندوں سے یہ بھی کہہ دیں میری سزا بھی بہت سخت۔ ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی بخشش کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی سزا کا خوف و ڈر بھی ہونا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا کہ فرشتے آئے مگر ان کو مہمان اور انسان سمجھ کر ان کی خدمت میں لگ گئے۔ فرشتوں کو نہیں پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، بیچ میں چونکہ ایک دیوار ہے، وہ کمرے کے اندر ہیں، یہ کمرے کے باہر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، جب تک بات کھلی نہیں، تعارف نہیں ہوا تو نہیں پتہ چلا۔ اور لوگ تو تھوڑے دیر سے نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، ہم زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور آسمان کے اوپر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، جب تک فرشتوں کو سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں چلا، بیوی بھی کھانا بنا رہی ہے، خود بھی کھانا بنانے میں لگے ہوئے، اور غیب بھی نہیں جانتے کہ غیب جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مشرکین کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے درگزر کریں، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے تھے نا، اجتماعی طور پر تو امت پر عذاب نہیں آیا، مگر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے تھے، ایک ایک کو کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری طرح سزا دی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ اور فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس آپ کو جو قرآن مجید ہم نے عطا کیا ہے اس کو خوب کھول کر بیان کریں، یہ پیغام ہے اللہ کا مخلوق کی طرف، اس میں آپ کوئی لچک نہ دکھے۔ جو لوگ آپ کو تانے دینے والے ہیں، تکلیفیں پہنچانے والے، ہم اچھی طرح بات سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے دل میں اس کی گھٹن اور تکلیف کو بھی جانتے ہیں، بس آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ قرآن مجید کو خوب کھول کر بیان کریں۔ سورہ اس کے بعد نحل ہے، نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، چونکہ شہد کی مکھی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی میں یہ بات ڈالی
کہ دور دراز جا کر پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں لا کر اس میں شہد نکالو۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ سے جو شہد نکلتا ہے مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، شہد کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے سورت کا نام شہد کی مکھی پر ہے، سورہ نحل۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ تمہاری زینت کے لیے بھی ہیں، سواری کے لیے بھی ہیں، دودھ پینے کے لیے بھی ہیں، گوشت کھانے کے لیے بھی ہیں، اور بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی سواریاں پیدا کریں گے جو تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کے علم میں کہاں تھا کہ ہوائی جہاز بھی ہوگا، ہیلی کاپٹر بھی ہوگا، اور یہ اتنے بڑے بڑے جہاز بھی ہوں گے جو سمندر پہ چل رہے ہیں۔ تو ٹرین کہاں تھی اس وقت؟ لیکن اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی تو اس کے بعد اللہ پتہ نہیں اور کتنی سواریاں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے بعد پتہ نہیں کیا کیا سواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے جو ہمارے علم میں نہیں۔ موبائل آنے سے پہلے کسی کو کیا یقین آتا کہ ایسا بھی کوئی آلہ ہوگا کہ آدمی یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں لمحوں میں بات کرے گا، اپنا پیغام پہنچا دے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں بھی ہیں اور حجتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی قیامت کے دن یہ کہے کہ میں دین سیکھتا تو میں بڑا مصروف تھا، میں کیسے سیکھتا، میں کہاں جاتا بات پوچھنے کے لیے، تو یہ کہا جائے گا کہ موبائل تمہاری جیب میں تھا، دنیا کے کاموں کے لیے تو تم نے پوری دنیا چھان ماری اور اپنی باتیں پہنچائی اور دوسروں کے بات رابطے کرتے تھے، دین کے لیے تم نے اس کو کتنا استعمال کیا۔ لہٰذا ہمیں یہ ساری جدید جو ذرائع ہیں دین کے لیے بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت بن جائے گی، غلط استعمال نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ تم جن سے اپنی حاجات مانگتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، انہوں نے آج تک کچھ نہیں بنایا، مکھی تک نہیں بنائی، خود ان کو بھی کسی نے بنایا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کب کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ گواہ ہے، ہم تمہاری پکار سے، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری فریادوں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ جب وہ بے خبر ہیں تو ہمیں کیا دیں گے، ان کو کیا پتہ ہے کون آیا ہے۔ کہتے ہیں جی ملتا تو ہے، ملتا تو ان کو بھی ہے جو گائے سے مانگتے ہیں، ملتا تو ان کو بھی ہے جو پتھروں سے مانگتے ہیں، دینے والا وہی ہے، صرف وہ دے دیتا ہے، یہی تو اس کا امتحان ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے سوا کہیں سے نہ ملے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا، خود بخود سمجھ جائیں گے یہ سب فضول ہے، دینے والا ایک ہے۔ وہ دے ہر جگہ سے رہا ہے، مگر یہ بات اس نے نبی علیہ السلام کی زبانی اور قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ ساری کائنات کو کھلانے والا بھی میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں۔ میں نہ دوں تو کوئی نہیں دے سکتا، میں دوں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ ہر فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ یا اللہ جس کو تو دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے تو کائنات کا کوئی طاقت اسے نہیں دے سکتی، جس کو تو صحت نہ دے تو کوئی صحت نہیں، تو نہ اولاد دے تو کوئی اولاد نہیں، تو نہ عزت دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کاش یہ ہمیں بھی یقین آ جائے۔ مسلمان ہو کر وزارت، عہدہ، منصب حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی لات ہی مار دیں، ایک ڈنڈا مار دیں، پتہ نہیں کیا کیا، اولاد کے لیے جا کر درخت کے نیچے جولی دامن پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں جی درخت کے جتنے پتے گریں گے اتنے بچے ہوں گے،
ڈولیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں بیٹھنے سے بچہ ہو۔ دلہن کی گود میں جا کر بچہ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گود خالی نہیں رہے گی۔ اس طرح نہیں ہوتی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارے بھانجے بھتیجوں کو خوب پڑھایا، خوب دینی علم عطا سکھائے، عالم اور مفتی بنائے، لیکن اپنی گود خالی تھی، کبھی شکوہ نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اولاد دینے والا وہ اللہ ہے، یہ اس وقت ہوگی جب اس کا فیصلہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی کامل یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ تم شکوہ کیا، لڑکے بچے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہو، بچی پیدا ہونے پہ نہ خوش ہوتے ہو۔ یتوارا من القوم من سوء، اور شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوگی۔ بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بچی پر آپ نے مجھے مبارکباد کیوں دی ہے۔ مسلمان ہو کر آج بھی یہ ذہنیت اور سوچ ہے۔ بچی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا جو 2 بچیوں کو پال کر جوان کرے، تربیت کرے، پھر شادی کرا دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بچیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اللہ کی رحمت سمجھا جائے، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پہ سزا دینا شروع کر دیں، دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ ٹائم آ جائے گا ایک لمحہ بھی پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، سبق ہے۔ تمہارے لیے ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خالص ذائقے والا دودھ پیدا کیا۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، فرمایا کہ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے۔ گوبر کا رنگ الگ ہے، خون کا رنگ الگ ہے، دودھ کا رنگ الگ ہے۔ کیسی حرام، ناپاک، بدبودار چیزوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص دودھ کو رکھا ہے، نہ ان کا کلر اس میں ملنے دیا، نہ ان کی بو اس میں آنے دی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر گوبر کی ملاوٹ ہوتی تو ہم نہ پیتے، خون کی ملاوٹ ہوتی تو ہم نہ پیتے۔ میں نے گوبر کو بھی مکس نہیں ہونے دیا، خون کو بھی مکس نہیں ہونے دیا، تمہیں میں نے خوراک جو دی ہے وہ خالص دودھ کی شکل میں دی ہے، تو مجھے بھی عبادت خالص چاہیے۔ تم اگر ملاوٹ والی خوراک پسند نہیں کرتے، اور اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہوتی نا گوبر یا دودھ کی، تم تھوک دیتے، تو مجھے بھی ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں ملاوٹ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ عبادت، یہ پکارنا دعاؤں میں صحت کے لیے، اولاد کے لیے، عزت کے لیے، روزی کے لیے، یہ عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ دعا جیسے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو پکار بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر و نیاز بھی عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دل دیے، لعلکم تشکرون، کتنی بڑی نعمتیں ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو فضا میں اڑ رہے ہیں، ان کو ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ نے روکا ہوا، ورنہ پر تو مرغی کے بھی ہیں، وہ بھی اڑ کے دکھائے نا۔ یہ پرندے کا کمال نہیں ہے، یہ اس بنانے والے کا کمال ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس قدرت والے کو پہچانے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ عدل، انصاف، احسان کا حکم دیا۔ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ یہ جو ہم ناپ کر کوئی چیز دیتے ہیں نا، برابر سرابر ہو تو یہ عدل ہے، اور اوپر زیادہ جو دیتے ہیں یہ احسان ہے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دینا یہ عدل ہے، اس سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابری کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں کہ تم زیادہ دیا کرو، لیکن الٹا لوگوں نے کیا شروع کر دیا، جو اس کا حق بنتا ہے اس میں بھی ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں اور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک بستی اور ایک قوم کی، کہ وہ جس بستی میں رہ رہے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب فراوانی دی تھی رزق کی، اور امن خوب دیا ہوا تھا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ حکم یہ تھا کہ کھاؤ پیو سکون سے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے امن کو خوف سے بدل دیا اور رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا اور بے روزگاری اور تنگی میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا یہ سب کو سنا کر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری کرو گے تو یہ چھن جائیں گی۔ یہ امن بھی بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً ان حالات میں آپ سنتے پڑھتے ہی ہیں کہ باہر شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں کتنا سکون اور امن سے نوازا ہے، اور رزق کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پہ لوگ کیسے آتے ہیں، اور یہ صرف اس اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ یہاں اپنی بھوک پیاس مٹا کر جاتے ہیں۔ جس بستی میں اتنا صدقہ خیرات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بڑے اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو دے سکتے ہیں دل کھول کر دیں، جو نہیں دے سکتے وہ دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور دینے والوں کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی وجہ سے ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ معاشرے میں برائی کرنے والوں کی وجہ سے اگر اچھے لوگوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے، تو اچھے لوگوں کے زیادہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے برے لوگوں کے لیے بھی، کمزور لوگوں کے لیے بھی وہ اچھا پیغام بن سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ نیکیاں کرنے والے زندہ ہیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ۔ ڈنڈے مار کر دین کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے، اس طرح کی اجازت نہیں۔ پیار سے، محبت سے، دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا۔ اگر آپ سیدھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہر انسان کے سارے اعمال اس کے گردن میں لٹکا رکھے، نامہ اعمال کی صورت میں آخرت میں کھول کر سامنے رکھے جائیں گے کہ پڑھو تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ توحید صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ گفتگو بھی انتہائی ادب کے ساتھ کی جائے، اور کسی بات پہ اگر وہ غلط بھی ہوں اولاد کو جھڑکنے کی، اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمیشہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے صحت کی دعائیں کریں، دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے عافیت کی دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گناہوں سے روکا، فرمایا کہ اولاد کو فقر و فاقہ سے مت قتل کرو، اس خیال سے خوفزدہ نہ ہو کہ بچے پیدا ہوئے تو کھائیں گے کہاں سے، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، ان کو بھی اللہ کھلائے گا۔ کسی کی جان کو مت ضائع کرو، فرمایا کہ اور کسی یتیم کا مال مت کھاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، جس بات کا پتہ نہ ہو ان باتوں میں مت پڑو، اور تکبر اور غرور سے کام نہ لو۔ سینہ تاننے سے نہ تو آپ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، تو اس لیے زمین پر عاجزی اور جو ہے تواضع کے ساتھ چلیں، اللہ کو یہی پسند ہے۔ فرمایا کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، فلا کشف ضر عنکم ولا تحویلا، نہ تمہاری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں صحت دے سکتے ہیں۔ صحت دینے والا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، ہمیشہ اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے مختلف خوبصورت نام ہیں، جس نام سے چاہو اسے پکارو۔ فرمایا کہ آپ کہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے آج تک کسی اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں بھی، وہ اکیلا نظام چلا رہا ہے، وہ ایسا کمزور بھی نہیں کہ اس کو مددگار کی ضرورت ہو۔ وہ کبر ہو تکبیرہ، اور ہمیشہ اس کی بڑائی بیان کریں، وہ عظمتوں والا ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری پچھلی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آئندہ ہر گناہ سے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ رمضان المبارک کی تمام برکات انوارات رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرنا۔ یا اللہ یہ سب کچھ محض تیری توفیق سے ہو رہا ہے، ہمارے بس میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی اس محنت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ذریعے سے اوروں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کا ہمیں داعی بنا دے۔ یا اللہ اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی تمام گناہوں سے محفوظ فرما، نیک و صالح اچھا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو مستحکم فرما، خوشحال فرما، ہر طرح کے بحرانوں سے مشکلات سے یا اللہ اس کو نکال کر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔